بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بلا تاخیر ہم اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ میں دردن سے سید بخاری بول رہا ہوں۔ سید بخاری صاحب، تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی جزائے خیر دے۔ یہ جو آپ نے جو پروگرام کرتے ہیں مذہب حقہ کا، جی بس یہ ایک پروگرام مجھے نہیں، ہر چیز اچھی ہے، لیکن یہ مذہب حقہ کا پروگرام یہ بہت اچھا ہے سر۔ اس کو آپ بس اللہ آپ کو زندگی دے، اس کو جاری رکھیں۔ جزاک اس سے بہت لوگوں کو فائد مل رہا ہے، آپ لوگوں کو نہیں، بیگانوں کو بھی۔ اچھا، اور دوسرا خالی یہ چھوٹا سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو میں نماز مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نے فلانی اثر کی یا دوسری نماز پڑھی ہے، کبھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کبھی کیا کرتا ہوں، مجھے سمجھ جاتی میں کیا کروں۔ میری 75 سال عمر ہے۔ اچھا، اور ایک سوال سر یہ ہے کہ عورتیں جو بہوؤں کے اور ٹھوڈی کے بال نکالتی ہیں، یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بس کہ یہ 3 سوال ہے، ذرا مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب جو بھی ہیں ذرا آپ بولنے کی زحمت گوارہ فرمائیں گے؟ چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جناب غلام رسول بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سندھ میں جو مجلس پڑھی جاتی ہے، اس میں ایسا درس دیا جاتا ہے کہ جو یہاں پر جو شیعہ حضرات ہے وہ علی کو اللہ کہتے ہیں، اور جو بعض اوقات جو سید بھی ہیں وہ بھی علی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے جو علی کو اللہ کہتے ہیں، تو ہمیں یہاں ایسا درس کیوں دیتے ہیں؟ مجلسوں میں سنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، وہ بھی ادھر شیعہ ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں کسی دوسروں کو، جو بھی عالم ہے علماء ہے، ہم علی کو اللہ کہیں گے۔ تو آپ مہربانی کریں کچھ ایسا تبصرہ کریں اور فلسفہ بتائیں کہ ان لوگوں کو یہ پتہ پڑے کہ یہ جو شیعہ ہے جو مولا کے کوئلگ ہیں وہ ایسا نہ کریں کہ اس کو علی کو اللہ کہیں۔ تھوڑا یہ اس پر تھوڑا تبصرہ کرے کہ جو ہمارے سندھ میں جو شیعہ ہیں وہ ایسا بعض اوقات کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں گمراہی ہے کیا ہے، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ جو سید جو ہیں وہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے۔ تھوڑا اس پر ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا سوال پہنچ گیا انشاءاللہ، ہمیں پتہ چلے اور یہ سندھ والوں کو کچھ پتہ چلے، آپ کی یہ مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ غلام رسول صاحب لاڑکانہ پاکستان سے تھے، آپ نے سوال کیا، آپ نے نوٹ کر لیا، اس کا جواب بھی ہم ضرور دیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو۔ جی مزید جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ شاہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ فرمائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت کرم ہے، دعائیں آپ کی، سید اب کچھ بہتر ہے۔ چلیے فرمائیے، آج کیا آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ جی بسم اللہ۔ پہلا تو یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت 51، 52 اور 53 میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن جب تعبیر ظاہر کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ رسول سچے تھے جو کچھ ہماری طرف لے کر آئے تھے۔ تو حدیث پاک سرکار کی کہ یا علی میں تنزیل پہ لڑا ہوں اور آپ اس تعبیر پہ لڑیں گے، جی تو جس تعبیر پہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگیں کی ہیں مسلمانوں سے، تو کیا وہی تعبیر نہیں جو پھر قیامت میں بھی پھر جا کر ظاہر ہوگی؟ اگر یہ بات ہے تو پھر علی علیہ السلام کے خلاف لڑنے والوں کے لیے اجتہادی غلطی کا فلسفہ کیا ہے، کہاں سے آیا اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور دوسرا میری آپ سے سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 52 سورہ انعام کی غالباً، اس میں سرکار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سرکار کو کہ شجی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اس کا،
کہ اگر جو لوگ اللہ کی خوشنودی صبح شام چاہتے ہیں، اگر آپ ارادہ بھی کریں ان کو اپنے پاس سے اٹھانے کا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ لوگ جو تھے اللہ کے پیارے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ استغفر اللہ، آپ ظالموں سے ہو جائیں گے. میں اپنے لیے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں. جی جی. تو جن لوگوں کو سرکار نے اپنے دربار سے اپنی محفل سے اٹھا دیا، یا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے، یا نعوذ باللہ رسول سرکار نے ظلم کیا. اس میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں گے آپ میرے لیے؟ ٹھیک ٹھیک. شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو صحت دے، شفا دے، اور آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سید بابر عباس بول رہا ہوں. جناب بابر عباس صاحب فرمائیے. گریس سے بول رہے ہیں؟ جی سید گریس سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. سید سوال یہ ہے کہ کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے کتنے بچے تھے کربلا کے میدان میں؟ تو کیا وہاں پہ ان کے کوئی بچے شہید ہوئے؟ اگر نہیں شہید ہوئے تو کیا جب واپس مدینہ میں قافلہ پہنچا مدینہ میں تو کیا ان کے بچے اور بیوی وہاں پہ مدینہ میں پہنچی تھی؟ اور یہ پتہ کرنا تھا ان کے کتنے بچے تھے. ٹھیک ہے. اور سے دوسرا سوال یہ کہ یہ جو پاکستان میں اسٹیٹ لائف کا یہ جو نظام چل رہا ہے، اسٹیٹ لائف کرتے ہیں جو انشورنس میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے مطلب سال کے 20,000 یا 50,000 روپیہ مطلب جمع کروائیں تو وہ 20 سال کے مدت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو 20 لاکھ یا 50 لاکھ روپیہ ملتا ہے؟ تو کیا وہ یہ جائز ہے؟ کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا اس کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. میرا سوال سمجھ آ گیا سید؟ بالکل سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. بہت شکریہ. بابر عباس صاحب گریس سے تھے. اگر کوئی کالر ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. تقریباً 10 سوال مکمل ہونے پر انشاءاللہ جواب کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جناب سارے مومنین کو سلام. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا چھوٹا سا. جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کا وصیت تھی مولا علی کے لیے کہ تم اپنے مفاد کے لیے کبھی تلوار نہ اٹھانا، نہ کوئی جنگ کرنا. یہ حدیث جو تھی رسول پاک نے منع کیا تھا، یعنی اسلام کے علاوہ جنگ کرنے کے لیے منع کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ میرے بعد خلفشات پیدا ہوگا. تو کیا اہل سنت کے پاس یہ حدیث نہیں ہے جو وہ مولا علی کی ہر بات پہ وہ ان کو ٹوکتے رہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ سارے مسلمانوں نے مل کے دنیا میں پہلی مرتبہ ریفرینڈم ہوا تھا مولا علی کی خلافت کے لیے، سب نے مل کے مولا علی کو خلیفہ بنایا تھا. تو یہ پھر کیوں نہیں مولا علی کی ہر بات کو مانتے ہیں اور وقت کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا قانون چلتا ہے، نہ کہ پچھلے جو 3 تھے ان کا قانون چلے گا؟ تو یہ کیوں نہیں وہ قانون مانتے جو مولا علی کو انہوں نے خلیفہ بنا کے مکر گئے؟ تو یہ ساری حدیثوں سے بھی مکر رہے، ہر بات سے مکر رہے، اور باغ صدق کی باتوں سے بھی مکر رہے، اور یہ جھوٹی حدیثیں لے کر آتے ہیں، بتاتے ہیں. اگر ان میں اتنی طاقت ہے تو یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ مطلب بحث کریں اور بتائیں، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ کیا ہے اور ہم کیا ہے. خدا حافظ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. شہزاد صاحب جرمنی سے تھے. اگر کوئی کالر ہوں مزید تو ہم شامل کریں. مزید 2-4 اور کالز کی گنجائش ہے. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب سوال مکمل ہوں تو جواب کی طرف آگے بڑھا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جناب میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. محمد یاسین گلگت. وعلیکم السلام. میں محمد یاسین گلگت سے بات کر رہا ہوں مولانا صاحب. جی فرمائیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں آپ سے ایک ٹیکنیکل کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں اسلام اور سائنس کے دونوں پہلو کے حوالے سے.
تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلے بھی کوئی مخلوق موجود تھی جن کی جو ایمان تھی وہ زرتشت تھی. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قدیم ترین مذہب کون سی ہے، اسلام ہے یا زرتشت؟ زرتشت. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید 2 کالز ہم لے سکیں گے اس ہماری پہلی نشست میں، سوالوں کے بعد جواب کی طرف بڑھا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. 2 درخواستیں ہیں آپ سے. آپ ذرا اونچا بولیں گی ہماری بہن. اچھا جی، میری 2 درخواستیں ہیں آپ سے. میرا کوئی سوال نہیں ہے. آپ ذرا نام اپنا بتائیں گی؟ میرا نام نوشین ہے. نوشین کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. لندن سے. فرمائیے کیا آپ کی. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے وہاں سب میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو جیسے دعائے کمیل ہے اور دعائے توسل ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی کچھ سلسلہ شروع کیجیے، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور دوسری میری درخواست یہ ہے کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. چلیے، سو مچ صاحب، جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ. اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، انہیں برزخ کی ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے والدین مرحومین کے لیے. آخری کالر کو ہم اس پہلے نشست میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، کون ہماری بہن، کہاں سے؟ جی میں رباب زہرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. مولانا صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں لاہور میں بی بی پاک دامن جو دربار ہے وہ جناب رقیہ کے نام سے منسوب ہے. رقیہ بنت علی. جی فرمائیے. جی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آیا مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ یہ رقیہ بنت علی ہیں بھی اور نہیں کسی اور کوئی سادات ہیں ان میں سے ہیں. تو آپ اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیں گے کہ آیا یہ واقعی حضرت علی کی بیٹی ہیں، ان کا مزار ہے یہاں پہ، یا یہ کوئی اور بی بی ہیں جن کا مزار ہے؟ اس کے بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے لاہور سے یہ سوال کیا، ہم نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا. ناظرین و ناظرات توجہ فرمائیے گا، ہم جواب کی طرف جا رہے ہیں اور جواب مکمل ہونے پر انشاءاللہ مزید آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ایک بار پھر سوال کر سکیں اور ہم آپ کی خدمت میں جواب دینے کی سعادت حاصل کر سکیں. سب سے پہلے ہمارے کالر تھے نیو کاسل سے بھائی علی، اور انہوں نے باغ فدق کے مسئلے میں کہیں سے سنا کہ الاحتجاج جو علامہ طبرسی کی کتاب ہے وہاں سے انہوں نے ایک حدیث پڑھ کے بتائی کہ اس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد سے واپس آنے کے بعد گھر میں مولا علی علیہ السلام سے سخت لہجے میں گفتگو فرمائی. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں بہت مستند، معتبر اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ کچھ حدیثیں ضعیف بھی شامل ہیں. جس طرح سے اہل سنت کی کتب حدیث میں صحیح کے علاوہ ضعیف اور جعلی حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں. ہمیں حدیث میں کیا ہے دیکھنے سے پہلے ان کے راویوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ راوی کتنے سچے ہیں اور یہ حدیث جعلی ہے کہ اصلی ہے. یہ جو سخت کلامی والی بات ہے اس کا خود ہمارے علماء نے اور علماء رجال نے، علماء حدیث نے جعلی بتایا ہے، اور باہر سے کہیں سے یہ چیز
اس میں شامل کر لی گئی ہے۔ لہٰذا جعلی اور ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کوئی کسی پر چڑھائی کرے تو یہ اس کی اپنی جہالت کی دلیل ہوگی، عقل مندی یا پھر عالمانہ گفتگو نہیں ہوگی۔ ہم اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی حکم لاگو ہے کہ ہم کسی بھی اہل سنت کی کتاب میں پائی جانے والی کسی بھی حدیث کو سنا کر چڑھائی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں شعور نام کی چیز زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے اور علماء انصاف پسند ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر تقریباً 6 سال سے لگاتار آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے کسی بھی ضعیف حدیث کا سہارا لے کر اہل سنت کی کتابوں سے ان پر کبھی کوئی تنقید نہیں کی، اس لیے کہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ تم صحیح کتاب سے صحیح حدیث راویوں کے سچے ہونے کی تصدیق کے بعد ہی کوئی بات لا کر کے بیان کرو تو انصاف ہوگا، ورنہ پھر گمراہی ہوگی۔ ہدایت کے اس پلیٹ فارم سے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ہم نے ضعیف حدیث کا سہارا لے کر کسی بھی مسلک کی کسی بھی عقیدے کو چھیڑا ہو۔ ہمیشہ ہم مستند، معتبر، ساتھ ہی ساتھ صحیح کتابوں سے لا کر گفتگو کرتے ہیں۔ باغ فدق کی جو بات ہے، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا احتجاج اور اپنے اس حق کے اوپر آپ کا مصر ہونا اور پھر نہ دینے والے آپ کے حق کو آپ کی ناراضگی کا آپ کا اظہار صحیح بخاری جیسی اس کتاب میں موجود ہے کہ جو اہل سنت کی اکثریت معتبر اور صحیح مانتی ہے۔ بعد کتاب باری صحیح بخاری جن کا نعرہ ہے، جو صحیح بخاری کو کسی صورت میں غلط نہ مانتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں، اس صحیح بخاری میں 7 مقامات پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی درج ہے، جس کے راوی سارے کے سارے اہل سنت کے نزدیک معتبر ہیں اور صحیح ہیں، اور 7 جگہوں پر یہ بات واضح طور پر جناب ام المومنین عائشہ سے منقول ہے کہ میرے بابا سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض نہیں اور ناراضگی ہی کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں، یعنی ناراضگی کسی صورت میں ختم نہیں ہوئی۔ یہ بخاری ہے، اسی طرح مسلم ہے، اسی طرح مسند ابن حنبل ہے، اسی طرح اور بہت ساری اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، اور یہ ایک واضح مسلمہ متواتر حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی انصاف پسند تعصب سے عاری اور خالی دل رکھنے والا نہیں کر سکتا۔ اس کا جب انکار نہیں ہو سکتا ہے تو بلا وجہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر دل کو تسلی دینا ہمارا اپنا نقصان کرنا ہے۔ قیامت کے دن آپ سے بھی، مجھ سے بھی، ہر ایک سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم جان بوجھ کر غلط بیانی سے کیوں کام لیتے رہے۔ کسی کو بچانا بھی ہے تو سچائی کا سامنا کرو، سچ بولو، جھوٹ کا سہارا نہ لو، ضعیف روایتوں کا سہارا نہ لو، ان باتوں کا سہارا نہ لو کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کیا اس شخص کی حیثیت ہے کہ جس کے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے، غلط بیانی سے کام لینا پڑ جائے، بد دیانتی سے کام لینا پڑ جائے، اور ہیرا پھیری سے کام لینا پڑ جائے، مکر و فریب سے کام لینا پڑ جائے، ضعیف روایتوں کا سہارا لینا پڑ جائے؟ ایسی کیا آپ کے میرے لیے مجبوری ہے؟ اگر بنو امیہ کے زمانے میں ان کا ہنٹر تھا، بنو عباسیہ کے زمانے میں ان کا خوف اور ان کی دہشت تھی، تو آج آپ کو مجھے کس نے مجبور کیا ہے کہ میں تاریخ کی
غلط بات کو صحیح بیان کرنے کی کوشش کروں اور صحیح کو غلط بتانے کی کوشش کروں. مجھے تو اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی رکھو گے نا, مختصر دلی رجحان رغبت بھی ظالموں کے لیے تمہارے اندر پائی جائے تو فتمسکم النار, جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا. اس لیے الاحتجاج کے اندر کسی ایک ضعیف روایت کو کوئی علم قرار دے دے تو اس کی اپنی جہالت ہی ثابت ہوتی ہے. حقیقتیں ضعیف روایتوں سے نہیں بدلی جا سکتی. حقیقت دیکھنا ہو اپنی ہی صحیح بخاری میں دیکھو, اپنی ہی صحیح مسلم میں دیکھو, اپنی ہی کتابوں میں دیکھو کہ جناب سیدہ اس دنیا سے اس حالت میں گئیں کہ وہ ناراض تھیں. اب جس سے سیدہ ناراض, اسی کے تقریباً 2 صفحہ پہلے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جو سیدہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. اب اگر کوئی امید لگائے بیٹھے کہ اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا مل سکتی ہے تو اس کی امید کس طرح برآئے گی اسے خود سوچنا ہوگا. ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب سے کسی نے کہا کہ سیدہ نعوذ باللہ اس کے بعد راضی ہو گئی. اگر راضی ہو جاتی تو کس کو کیا پرابلم تھی؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں محبت سے, پیار سے کہ تحقیق کر لیا کریں کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے, کیونکہ شرمندگی ہوگی جب بات غلط نکلے گی جو آپ نے کہی. ابن ابی الحدید معتزلی کب شیعہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے؟ ہاں, خارجیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی عالم دین کسی مسئلے میں انصاف سے کام لیتا ہے اور ایک حق بات یا انصاف کی بات کر گزرتا ہے, فوراً اسے اٹھاتے ہیں, فہرست اہل سنت سے نکالتے ہیں اور اہل تشیع کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح کتنے بڑے بڑے اکابر کو انہوں نے اہل تشیع کی جھولی میں پھینک دیا. یہ ان کا اپنا طریقہ ہے. خارجیت اور ناصبیت کا معیار یہ ہے کہ جو معاویہ ابن ابو سفیان کی وکالت کرے وہی سنی ہو سکتا ہے, اور جہاں کہیں اس کی کسی بھی بات پر تنقید کرے اور اس کے غلط ہونے کو مانے یا کہے یا اس بات کی تصدیق کرے, اسے اٹھا کر کے سیدھے اہل تشیع کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اس بیچارے کے ساتھ بھی ہوا. آپ کی خدمت میں ہم بتائیں کہ یہ معتزلی سنی رہے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی کسی بھی وقت شیعہ نہیں تھے, نہ ان کی وفات شیعیت پر ہوئی ہے, بلکہ وہ ایک سنی تھے. البتہ کچھ جگہوں پر انصاف کی بات کی ہے اور مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کی تشریح کرنے کے لیے انہوں نے شرح لکھی ہے, اس کو شیعہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. چلیے آخر میں آپ نے ایک فقہی سوال بھی کر لیا بھائی علی آپ نے کہ غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کریں تو کس طرح کریں کہ بال بھیگے رہتے ہیں. میرے بھائی غسل کی بھی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن جو روز مرہ میں ہم عام طور سے غسل کرتے ہیں غسل جنابت کرنے کے بعد وضو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. واجب نمازوں کے لیے, طواف کے لیے اور دیگر ان تمام اچھے کاموں نیک عبادتوں کے لیے کہ جہاں پر وضو کی شرط ہے, ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن باقی کسی بھی غسل کے بعد, جیسے غسل جمعہ ہے, جمعہ کے دن غسل مستحب ہے, یا کسی بھی خوشی کا دن ہے اس دن غسل کرنا مستحب ہے, یا پھر آپ کسی مقدس شہر چلے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے, خانہ کعبہ تشریف لے کے جاتے ہیں, آپ مدینہ منورہ زیارت اس تاجدار مدینہ
کے لیے چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ نجف جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے، یا کاظمین جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، وہاں مستحب ہے کہ آپ زیارت سے پہلے غسل کریں۔ تو جتنے بھی مستحب غسل ہیں، ان مستحب غسلوں کے بعد حضرت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ مستحب غسل کے بعد بھی، اسی طرح حضرت آیت اللہ مرحوم خوئی کا بھی فتویٰ یہ تھا کہ مستحب غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور اس وقت موجود آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے فتوے کے مطابق مستحب غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اب غسل مستحبی اگر ہے تو آپ غسل سے پہلے وضو کر لیں، تاکہ وہ جو بات ہے کہ سر گیلا ہوگا تو مسح ہم کیسے کریں، ختم ہی ہو جائے۔ غسل سے پہلے وضو کر لیں، غسل کریں، پھر سیدھے آپ نماز کے لیے چلے جائیں، یا پھر غسل کے بعد بھی وضو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بال کو اس حد تک خشک کر لیں کہ مسح جب کریں تو اس کی طریقہ آپ کو احساس ہو تو کافی ہے، اور اس طرح آپ وضو غسل کے بعد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آغا سیستانی کے اور آغا خوئی کے مقلدین کوئی ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ کوئی بھی مستحب غسل کریں تو اس کے بعد انہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل صاحب لندن سے گزارش کی ہے کہ باغ فدق پر مکمل اور تفصیلی پروگرام کریں، اسی طرح خلافت پر بھی مکمل اور تفصیلی پروگرام کریں جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بہت پروگرام کیے ہیں اور انشاءاللہ گنجائش ہے کہ ہم مزید کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے فی الحال یہ دیکھا کہ دنیا میں اس وقت پریارٹی کو پیش نظر رکھیں اور ترجیحات کو سامنے رکھیں تو سب سے زیادہ کس بات کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ جو گمبھیر مسائل ہیں مسلمانوں کے، ان کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو فرمایا ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور امید ہے کہ کسی وقت اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم بھرپور پروگرام کریں۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ جمع رہیے، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ ضرور انشاءاللہ المستعان حاضر ہوا چاہتے ہیں۔